بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً انتہائی اہم موضوع ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی انسان کو اللہ رب العزت نے آداب گفتگو سکھلایا ہے اور گفتگو کے اصول اور آداب بتائے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے بعد خیرات لینے والے کو اذیت دی جائے، تکلیف پہنچائی جائے۔ کہ آپ اس کی مدد کریں اور اس کے بعد جو اس کو جتانا شروع کر دیں، احسان جتانا شروع کر دیں۔ تو لہٰذا انسان جب گفتگو کرتا ہے تو دوسروں کے ساتھ اچھی گفتگو کرے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک فرمان ہے کہ تکلموا تعرفوا، تم بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ فإن المرء مخبوء تحت لسانه، چونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب تک انسان بات نہیں کرتا آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی شخصیت کیسی ہے۔ جب وہ بات کرے گا پھر پہچانا جائے گا۔ ظاہری طور پر تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بات کرنے کے تمیز نہیں ہوتی، تہذیب نہیں ہوتی، لیکن جب انسان بات کر لیتا ہے تو پھر اس وقت انسان کی شخصیت کی جو ہے وہ پہچان وغیرہ یعنی ہوتی ہے۔ اگر اچھا چلتا ہو، اچھا لباس پہنا ہوا ہو، خوش شکل بھی ہو، لیکن جب بات کرے گا تو پتہ چل جائے گا اور ساری جو صورتحال ہے سامنے آ جائے گی۔ جی، اور اسی طرح قرآن کریم نے بھی فرمایا قولوا لهم قولا معروفا، اچھے پیرائے میں لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو۔ تو گفتگو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا چاہے جب ہم زبان کھولنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، تو دیکھیں ہماری وہ بات جو ہے وہ دین کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی کوئی بات تو ہم زبان سے نہیں نکال رہے ہیں۔ یعنی ہمیشہ جب بولیں سچ بولیں، کیونکہ انسان جھوٹ اگر بولے گا تو صحیح روایات کے مطابق یہ جھوٹ انسان کو برائی تک لے جائے گا اور پھر برائی انسان کو جہنم تک پہنچائے گی۔ تو اس کے مقابلے میں اگر سچ بولے تو سچ انسان کو نیکی کے راستے کے اوپر لگا دے گا اور نیکی انسان کو آخر میں جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان جو ہے ہمیشہ جب بات کرے تو یہ دیکھیں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، سچ بات کر لیں۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر انسان یہ دیکھیں کہ جو بات کریں تو دوسرے لوگوں کی دل آزاری نہ کریں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے اپنی زبان سے۔ چونکہ کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ بات جب کرتے ہیں تو یا کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں یا کسی کی عیب جوئی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے جو ہے خاص طور پر انسان کو بچنا چاہیے۔ چونکہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کی غیبت نہ کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو لہٰذا کوئی ایسی بات انسان زبان کے اوپر نہ لائے کہ جس سے دوسرے لوگوں کی دل آزاری ہو یا دوسروں کے برائیوں کو جو ہے معاشرے کے اندر اچھالنا شروع کر دیں، اس کو عام کرنا شروع کر دیں۔ اور ایک اور بات وہ یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اسی سے متعلق آپ بات کریں۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا متعلقہ موضوع نہیں ہے اس کے اندر بار بار داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ عادت اس وقت بنی ہوئی ہے کہ جن موضوعات سے ہمارا کوئی ربط ہی نہیں ہوتا، جن موضوعات کے اندر ہمارا کوئی تخصص ہی نہیں ہوتا، کہیں پر اگر گفتگو چل رہی ہوتی ہے تو ہم بھی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ہم بھی اس میں وارد ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہے کوئی نہ کوئی بات وہاں پر کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کریں گے جس کے اوپر آپ کی گرفت نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، تو یقینی طور پر کوئی نہ کوئی غلط بات جو ہے آپ کے منہ سے نکل جائے گی۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ بات کریں تو بات بالکل واضح کریں، صاف اور سیدھی بات کریں، یعنی بات کو الجھا کر نہ کریں، زومانہ بات نہ کریں۔ ہم میں سے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو پہلیوں کے انداز میں بات کرتی ہے، دوسرے کے سمجھ میں ہی نہیں آتی، وہ بیچارہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، گھما پھرا کر بات کر لیتے ہیں۔ آپ بالکل اپنی بات کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے آپ بات کر لیں تاکہ سننے والے سمجھ جائیں، آپ کا پیغام جو ہے وہ منتقل ہو جائے، چونکہ گفتگو اصل میں پیغام کے انتقال کا ایک اہم ترین ذریعہ بھی ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی محفل میں کسی مجلس کے اندر اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اگر گفتگو کر رہا ہے تو اس وقت آپ خاموش رہیں، اس وقت آپ گفتگو نہ کریں بلکہ ان کی بات سنیں۔ خاص طور پر بزرگوں کے محافل کے اندر، مجالس کے اندر جب آپ بیٹھے ہوں تو وہاں پر انسان کیا ہے ادب کا خیال رکھیں اور ان کی بات سنیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اور اگر بات کر رہا ہو تو اس موقع پر بات سننے کے بجائے وہاں پر آپس میں باتیں کر لینا یا کسی اور کے ساتھ گفتگو میں لگ جانا، یہ بھی کیا ہے آداب گفتگو کے یقینی طور پر خلاف ہیں۔ صحیح۔ اور اسی طرح
जब आप लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि बाज़ महफिल इस तरह की होती हैं कि जिनमें कई लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं और कई लोग उनको ज़ाहिर है अपने अपने आरा पेश करनी होती है, तो वहाँ पर क्या है दूसरों का भी ख्याल रखें, दूसरों का भी हम ख्याल रखें कि मसलन हम दूसरों को मौका दे दें और ताकि वो भी अपने ख्यालात का वगैरह इजहार कर सके, अपनी आरा जो है दूसरों के सामने पेश कर लें। तो इसलिए गुफ्तगू वो चीज़ है कि जिससे इंसान की शख्सियत का तारुफ होता है और जिसके ज़रिए मुआशरे के अंदर आपका अच्छा या बुरा पैगाम चला जाता है, और ज़ाहिर बात है कि इंसान को अच्छा पैगाम मुआशरे के अंदर मुंतकिल करना चाहिए, न कि बुरा पैगाम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती